मुल्की सियासत में बड़ा ब्रेक थ्रू। मुस्लिम लीग नून और MKM पाकिस्तान का मुश्तरका इंतखाबी हिकमत अमली अपनाने का ऐलान, एलामिया जारी। लाहौर में नवाज शरीफ से MKM वफ्द की मुलाकात हुई। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा इत्तेफाक हुआ कि इंतखाबात में मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। कोई एक जमात मुल्क को मसाइल से नहीं निकाल सकती। जी हाँ, मुस्तफ़ा कमाल बोले नवाज शरीफ के पास जो तजर्बात हैं वो किसी और के पास नहीं। मुल्क को मौजूदा हालात से मजबूत क़यादत ही निकलेगी। नून लीग और MKM का 6 रुकनी कमेटी कायम करने का भी फैसला सामने आया है। नून लीग और MKM का इंतखाबी इत्तेहाद हो गया और दोनों सियासी जमातों ने आइंदा आम इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान कर दिया। MKM के वफ्द की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से लाहौर मरकजी सेक्रेटेरिएट में मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साद रफीक ने कहा कि MKM और नून लीग 8 फरवरी का इलेक्शन मिलकर लड़ेंगी। इससे कबल दोनों सियासी जमातों के रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में सिंध खसूसन कराची और हैदराबाद में दोनों जमातों के माबैन मुमकिना इंतखाबी इत्तेहाद, सीट एडजस्टमेंट समेत दीगर मामलात भी ज़ेर गौर आए हैं। हमारे दरमियान तो ये तय हो गया कि ये इश्तराकी अमल गोया के जो सियासी, माशी, आइनी इस्लाहात के मामलात हैं उन पर भी हमें तबादला ख्याल करना है और एक चार्टर तैयार करना है जिसके लिए कमेटी 3 अरकान पर मुश्तमिल होगी। MKM के 3, PMLN के 3 और उसके साथ साथ जो मुश्तरका हिकमत अमली की बात हुई है तो इंतखाबात में भी मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। हम सब ये जानते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस रीजन के सबसे सीनियर पॉलिटिशियन कह रहे हैं लोग उनको, रह भी जो उनको तजुर्बात हो गए हुकूमत में रहने के, निकाले जाने के, वो किसी और को शायद नहीं हुए हैं। तो आज पाकिस्तान को हम ये रूदाद लेकर आए हैं यहाँ पर कि भाई इस मुल्क को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मुश्किल फैसलों की ज़रूरत है और वो फैसले पाकिस्तान की बड़ी पार्टियों ने करने हैं। पीपल्स पार्टी से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, सियासी और समाजी ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा नहीं करेंगे। ख्वाजा साद रफीक MKM की मुलाकात के बाद गुफ्तगू। और ये भी कहा कि सिंध की दूसरी जमातों से भी बात हो रही है, जल्द अच्छी खबरें मिलेंगी। मुल्की मसाइल हल करने के लिए इत्तेफाक राय की ज़रूरत है। MKM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आपस में मुज़ाकरात किए, उस वक्त भी हमने एक चार्टर पे दस्तखत किए थे और एक लार्जर अंडरस्टैंडिंग मौजूद रही है और ये डिज़ायर भी दोनों तरफ मौजूद रही है कि दोनों जमातें इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लें। सो आज मुस्लिम लीग नून और MKM के माबैन ये तय पाया है कि इंशाअल्लाह ताला हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेंगे। ये भी तय पाया है कि मुख्तलिफ कौमी अमूर पर, माशी अमूर पर, सियासी मामलात पर, आइनी और कानूनी मामलात पर भी आपस में मुशावरत भी की जाएगी और इस ज़िमन में दोनों जानिब से कमेटियों का ऐलान भी किया जाएगा और बाकी सियासी कुव्वतों से भी लार्जर कौमी इंटरेस्ट में और मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत का दरवाजे खुले रखे जाएंगे और बातचीत की जाएगी। तहरीक इंसाफ एक हकीकत है। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सियासी कायदीन जेल में आते जाते रहते हैं, पार्टी अहदे से इस्तीफा दे दिया था, नवाज शरीफ बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। मुल्क के मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं, तमाम जमातें मिलकर काम करेंगे तो कुछ बेहतर हो सकता है। मुझे बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। मैं पार्टी के मामलात में मैंने इस्तीफा दे दिया था पार्टी के ओहदे से, तो मैं किसी मुशावरत में शामिल नहीं हूँ। मैंने वापस आ जाए या ना आने, मैंने सिर्फ बात ये की है कि मैं इस इलेक्शन का कायल नहीं हूँ। मैं पार्टी से 35 साल से रहा हूँ, पार्टी के हर अच्छे बुरे वक्त में उसके साथ रहा हूँ और मियां नवाज शरीफ साहब से एक ज़ाती ताल्लुक है, एक रिश्ता है, एक इज्जत का रिश्ता है और वो बरकरार रहेगा, उसका सियासत से ताल्लुक नहीं है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की इंतखाबी हिकमत अमली में तब्दीली। IPP ने हल्कों में सरगर्मियां तेज करने के लिए अवामी इज्तिमात के शेड्यूल में तब्दीली कर दी। जहांगीर तरीन और अलीम खान ने इलेक्टेबल्स को हल्कों में इंतखाबी सरगर्मियां बढ़ाने की हिदायत कर दी। जहांगीर तरीन ने कहा पार्टी रहनुमा अपने हल्कों में वोटर से राब्ते बढ़ाएं, मंशूर से आगाह करें। हल्कों में इंतखाबी सरगर्मियों और अवामी राब्तों को तेज करने के लिए
عوامی اجتماعات کا نیا شیڈیول جاری۔ 26 نومبر کو کاموکی میں رانا نذیر احمد، 3 دسمبر کو قصور میں ہاشم ڈوگر اور سردار طالب نقی بڑے عوامی اجتماعات منعقد کریں گے۔ تو ادھر امریکہ نے پاکستان میں آزادانہ منصفانہ انتخابات کی حمایت کر دی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ودیات پٹیل نے پریس کانفرنس میں کہا، امریکہ کی توجہ پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات پر مرکوز ہے۔ مزید کہا کہ امیدوار اور سیاسی جماعت کی نمائندگی بارے فیصلہ پاکستانی عوام کو کرنا ہے، یقینی بنایا جائے کہ انتخابات پاکستانی عوام کے فائدے کے لیے ہوں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے تمام تر صورتحال کے حوالے سے۔ آپ کو بتا دیں امریکہ نے پاکستان میں آزادانہ منصفانہ انتخابات کی حمایت کر دی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل نے پریس بریفنگ میں کہا، امریکہ کی توجہ پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات پر مرکوز ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں سائفر کیس کی سماعت، ایف آئی اے کے 3 گواہان کو بیان ریکارڈ کروانے کے لیے لایا گیا۔ وکیل صفائی کی چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود سے ملاقات، استغاثہ کے گواہان سے متعلق بریفنگ دی۔ سماعت اڈیالہ جیل میں قائم خصوصی عدالت میں ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ ایف آئی اے پراسیکیوٹر کی عدم دستیابی، سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ پرسوں کی ناکام کارروائی کے بعد پنجاب پولیس نے آج صبح 4 بجے دوبارہ ہمارے گھر پر ریڈ کیا۔ مونس الہی کا ٹویٹ، کہتے ہیں ان کے خالو میجر طاہر صادق کی تلاش میں دوسری بار ریڈ کیا گیا، لیکن گھر پر صرف خواتین موجود تھیں۔ پی ٹی آئی کے گھروں پر ریڈ کرنا اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہراساں کرنے کو چھوڑ کر پنجاب پولیس کو جرائم کے خاتمے پر توجہ دینا چاہیے۔ پرسوں کی ناکام کارروائی کے بعد پنجاب پولیس نے آج صبح 4 بجے دوبارہ ہمارے گھر پر ریڈ کیا۔ مونس الہی کی جانب سے سوشل میڈیا سائٹ پر یہ پیغام دیا گیا ہے، ٹویٹ کیا گیا، کہتے ہیں ان کے خالو میجر طاہر صادق کی تلاش میں دوسری بار ریڈ کیا گیا، لیکن گھر پر صرف خواتین موجود تھیں۔ پی ٹی آئی کے گھروں پر ریڈ کرنا اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہراساں کرنے کو چھوڑ کر پنجاب پولیس کو جرائم کے خاتمے پر توجہ دینی چاہیے، یہ کہنا ہے مونس الہی کا۔ مونس الہی کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ ان کے خالو میجر طاہر صادق کی تلاش میں دوسری بار پنجاب پولیس کی جانب سے یہ ریڈ کیا گیا، لیکن گھر پر صرف خواتین ہی موجود تھیں۔ اہم خبر آپ کو دیتے ہیں، پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات جاری ہیں۔ پاکستان کو $6.5 ارب کے بڑے بیرونی فائنانسنگ گیپ کا سامنا ہے۔ نگران حکومت کا سعودی عرب اور یو اے ای سمیت دوست ممالک سے پھر رجوع کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف سے ایکسٹرنل فائنانسنگ کا پلان شیئر کر دیا گیا۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی کے ذریعے مالی گیپ کم ہونے کا امکان ہے۔ آئی ایم ایف کا بیرونی فائنانسنگ گیپ کو کم کرنے کے لیے نجکاری تیز کرنے کا مطالبہ۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات جاری ہیں۔ پاکستان کو $6.5 ارب کے بڑے بیرونی فائنانسنگ گیپ کا سامنا ہے۔ نگران حکومت کا سعودی عرب اور یو اے ای سمیت دوست ممالک سے پھر رجوع کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف سے ایکسٹرنل فائنانسنگ کا پلان شیئر کر دیا گیا۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی کے ذریعے مالی گیپ کم ہونے کا امکان ہے۔ آئی ایم ایف کا بیرونی فائنانسنگ گیپ کو کم کرنے کے لیے نجکاری تیز کرنے کا مطالبہ بھی سامنے آیا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے اور پاکستان کو $6.5 ارب کے بیرونی فائنانسنگ گیپ کا بھی سامنا ہے۔ نگران حکومت کا سعودی عرب اور یو اے ای سمیت دوست ممالک سے پھر سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ اس حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ ذرائع کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے ایکسٹرنل فائنانسنگ کا پلان شیئر کر دیا گیا۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی کے ذریعے مالی گیپ کم ہونے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ آئی ایم ایف کی جانب سے بیرونی فائنانسنگ گیپ کو کم کرنے کے لیے نجکاری تیز کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات جاری ہیں۔ پاکستان کو $6.5 ارب کے بڑے بیرونی فائنانسنگ گیپ کا سامنا ہے۔ اس سلسلے میں نگران حکومت کی جانب سے سعودی عرب اور یو اے ای سمیت دوست ممالک سے پھر رجوع کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ آئی ایم ایف سے ایکسٹرنل فائنانسنگ کا پلان شیئر کر دیا گیا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی کے ذریعے مالی گیپ کم ہونے کا امکان ہے۔ ارشاد انصاری ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی ارشاد، اس سلسلے میں بتائے گا کہ کیا سامنے معاملات آئے ہیں، یہ جو مذاکرات جاری ہیں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان؟ جی دیکھیں، پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو ٹیکنیکل سطح کے مذاکرات ہیں اس میں شروع دن سے ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ باقی سارا پروگرام جو ہے وہ انٹیکٹ ہے، تمام شرائط جو ہے وہ پوری ہیں۔ ایک ایشو پہ تھوڑا سا پرابلم آ رہا تھا، وہ ایکسٹرنل فائنینسنگ پہ، اس پہ بھی
اگرچہ پاکستان نے پورا پلان دے دیا ہے اور بتایا کہ جو دوست ممالک ہیں ان سے جو ہے یہ فائنینسنگ پوری کی جائے گی. یہ پاکستان کو کچھ $6.5 ارب کے لگ بھگ جو ہے وہ بیرونی فائنینسنگ کا گیپ کا سامنا ہے. اس پہ IMF نے پاکستان سے ڈیٹیل مانگی ہے کہ آپ اس فائنینسنگ گیپ کو کیسے پورا کریں گے. اس میں بتایا گیا ہے کہ جو پلان شیئر کیا گیا اس میں اسلامک ترقیاتی بینک, ایشیائی ترقیاتی بینک, عالمی بینک, سعودی عرب, چین, یہ تمام جو دوست ممالک ہیں ان سے جو ہے یہ فائنینسنگ حاصل کی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جو ہے وہ اپنے ایکسپینڈیچرز کو کم کر کے جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے اس میں بھی کمی لائے گا اور اس کمی کے ذریعے بھی اس فائنینسنگ گیپ کو جو ہے وہ پورا کیا جائے گا. کیونکہ یہ بتایا گیا ہے کہ ابھی تک کے جو اعداد و شمار ہیں سالانہ جو ہے وہ $6 ارب کے ہدف کے مقابلے میں جو رواں مالی سال کی پہلی سرمائی ہے اس میں جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ 94 کروڑ اور $70 لاکھ جو ہے وہ رہا ہے. اور گورنمنٹ نے جو ہے وہ کمٹمنٹ کا جو اظہار کیا کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ جو $6 ارب کا ہدف ہے اس سے بھی جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کی جائے گی اور کوشش کی جائے گی کہ ایکسپینڈیچر کو جو ہے وہ کرٹیل کر کے $4 ارب تک جو ہے وہ اس کو لایا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بیرونی فائنینسنگ کے گیپ کو پوری کرنے کے لیے پرائیویٹائزیشن کا جو پلان ہے وہ تیز کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے کہ اور یہ کہا ہے کہ ہم پرائیویٹائزیشن کے عمل کو تیز کر کے پرائیویٹائزیشن سے کچھ فائنینسنگ حاصل کریں گے. اور ساتھ ساتھ IMF نے بھی ایڈوائز کیا ہے کہ چونکہ اب پاکستان کی جو اکانومی کی کچھ صورتحال بہتر ہوئی ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں کوئی اعتماد بہتر ہوا ہے تو عالمی مارکیٹ میں جو بانڈ مارکیٹ ہے اس میں جو بانڈ جاری کرنے کے آپشن پہ بھی غور کرے. ارشاد انصاری بہت شکریہ اس بارے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا. آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ ڈالر کی اڑان پھر بڑھنے لگی ہے. انٹر بینک میں ڈالر $1.15 مہنگا $288.40 پر آ گیا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 27 پوائنٹس کی تیزی. 100 انڈیکس بڑھ کر 53,887 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا ہے. ڈالر کی اڑان پھر سے بڑھنے لگی ہے. انٹر بینک میں ڈالر $1.15 مہنگا ہو گیا. لاہور کے مختلف علاقوں میں پیٹرول کی کمی کا سامنا ہے. DHA, جوہر ٹاؤن, فیصل ٹاؤن کے پیٹرول پمپس پر پیٹرول دستیاب نہیں ہے. پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کا کہنا ہے قیمت میں $10 کمی متوقع ہونے کی وجہ سے پیٹرول نہیں منگوایا. کہتے ہیں کہ شام تک تمام پیٹرول پمپس پر پیٹرول دستیاب ہوگا. لاہور کے مختلف علاقوں میں پیٹرول کی کمی. DHA, جوہر ٹاؤن اور فیصل ٹاؤن کے پیٹرول پمپس پر پیٹرول دستیاب نہیں ہے. پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کا کہنا ہے قیمت میں $10 متوقع کمی کی وجہ سے پیٹرول نہیں منگوایا. پاکستان سے فلسطین کے لیے 90 ٹن امدادی سامان کی دوسری کھیپ روانہ. نگران وزیر خارجہ جلیل عباس کا مسئلہ فلسطینی عوام کی خواہش کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ. انہوں نے کہا معصوم بچوں کی شہادتوں پر بہت رنجیدہ ہیں. خواہش ہے فلسطینیوں کو ان کا حق جلد از جلد ملے. فلسطینی سفیر نے کہا فلسطینیوں کے لیے امداد کرنے پر وہ پاکستان کے مشکور ہیں. پاکستان سے فلسطین کے لیے 90 ٹن امدادی سامان کی دوسری کھیپ روانہ. نگران وزیر خارجہ جلیل عباس کا مسئلہ فلسطینی عوام کی خواہش کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ. کہا معصوم بچوں کی شہادتوں پر بہت رنجیدہ ہیں. خواہش ہے فلسطینیوں کو ان کا حق جلد از جلد مل جائے. حزب اللہ اور حماس کی طرف سے عراق اور شام میں امریکی فوجی اڈوں پر اب تک 38 بار بارڈر ڈرونز کا راکٹ داغے جا چکے ہیں. پینٹاگون کے مطابق حملوں میں 45 امریکی فوجی زخمی ہو چکے ہیں. 24 کی حالت تشویشناک ہے. پینٹاگون کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ حزب اللہ اور حماس کی طرف سے عراق اور شام میں امریکی فوجی اڈوں پر اب تک 38 بار ڈرونز یا راکٹ داغے جا چکے ہیں. پینٹاگون کے مطابق حملوں میں 45 امریکی فوجی زخمی ہو چکے ہیں. کراچی میں غیر ملکی باشندوں کی واپسی کا سلسلہ 7ویں روز بھی جاری ہے. سہراب کوٹ میں غیر ملکی افغانیوں کے دستاویزات کی جانچ کے لیے نادرا نے ہیلپ ڈیسک قائم کر دیا ہے. مزید جانیں گے اپنے نمائندے ساجد رؤف سے. جی ساجد بتائیے گا. بالکل دیکھیں شہر میں مقیم غیر قانونی غیر ملکی تارکین وطن کے خلاف جو آپریشن کا سلسلہ جاری ہے. آج بھی جو سہراب کوٹ کے مختلف علاقوں میں پولیس کی جانب سے آپریشن کیا گیا اور تقریباً 500 سے زائد مشکوک افراد کو حراست میں لے کر ایس پی آفس منتقل کیا گیا ہے, جہاں پر نادرا کی جانب سے ایک ڈیسک قائم کی گئی ہے. اور اس ڈیسک کے قائم کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ جو لوگ حراست میں لے کر سہراب کوٹ آفس لائے جا رہے ہیں ان کے جو دستاویزات ہیں ان کو چیک کیا
जाए। जांच पड़ताल का सिलसिला इस वक्त जारी है। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में गैर मुल्की तारिक वतन जो है वो यहाँ पर मौजूद है और नादरा डेस्क में जो है उनके जो दस्तावेज़ात की जांच पड़ताल की जा रही है। इस वक्त हमारी जो अब से कुछ देर पहले हमारी जो है पुलिस अफसरान से भी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि तकरीबन आज 500 से ज़्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया है। ताहम उनके तमाम पहले ये किया जा रहा था कि तमाम अफराद को जो है यहाँ से हिरासत में लेकर होल्डिंग कैंप्स जो है वो भेजा जा रहा था, लेकिन अब उस अमल को थोड़ा सा तब्दील किया गया है। तमाम अफराद जो हिरासत में लिए जा रहे हैं उनके यहीं पर तमाम दस्तावेज़ात चेक किए जा रहे हैं। अगर कोई गैर कानूनी है तो उसको होल्डिंग कैंप्स में भेजा जा रहा है, जिसके पास अफगान सिटीजन कार्ड और प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड मौजूद है उनको यहीं से जो है वो छोड़ दिया जा रहा है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि हतमी तादाद उनका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जो एक रफली आइडिया, एक मुहताद अंदाजे के मुताबिक उनकी तादाद जो है वो 10,000 से ज़ायद है। जी साजिद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।